الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اور خواتین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن کریم کی زبان کو آسان طریقے سے سیکھنے کے اس سفر میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ یہ 20 کلاسز کا ایک مختصر سا کورس ہے، اس کے اندر صرف 20 کلاسز ہوں گی، جس کے ذریعے قرآن کریم کے 20,000 مزید الفاظ ہم سیکھ لیں گے۔ 40,000 لیول 1 کے اندر سیکھ چکے ہیں، وہ بھی 20 چیپٹرز تھے، 20 کلاسز تھی۔ آج ہے ہمارا سبق نمبر 30 اور یہ ہمارا مقصد ہے 40ویں چیپٹر تک 40 ابواب کی تکمیل کے بعد قرآن کے 60,000 سے زیادہ الفاظ کو سمجھنا۔ مبارکباد ہیں وہ سب لوگ جو شروع سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر سبق کے 4 حصے ہیں ہمارے، اے بی سی ڈی۔ جیسے آج 30واں سبق ہے، اس کے اے پارٹ میں ہم سورہ بقرہ کی آیات لے رہے ہیں، پھر بی پارٹ میں اسی سے متعلق مشق لیں گے، پھر سی پارٹ میں گرامر لیں گے اور اس سے متعلق بول چال لیں گے، اور ڈی پارٹ میں گرامر سے متعلق ایکسرسائز لیں گے۔ تو سورۃ البقرہ 19-20 آیات شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق ویجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت۔ جیسا کہ آپ واللہ محیط بالکافرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چل رہا ہے منافقین کا ذکر۔ سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر ہوا، پھر کفر کرنے والوں کا ذکر ہوا، اور منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ بہت سی ان کی علامات، حرکتیں بیان ہوئیں، اب کچھ مثالوں سے بھی سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک اور مثال ہے، ایک مثال ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی تھی، ایک مثال اب ہے۔ او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق، یا جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک۔ یجعلون اصابعهم، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی چمکتی ہے ان پر وہ چلنے لگتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر کھڑے رہ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہتا اللہ، یہ اللہ کا جو قانون ہے، چاہتا اللہ لے لیتا ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت کو۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک جو پچھلی آیت ہم نے پڑھی تھی اس کے اندر بھی ایک مثال تھی، یہاں پر بھی ایک مثال ہے، اور یہ میں آپ کو اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بتاؤں گا، مگر اس مثال کو ڈیٹیل سے سمجھنے کے لیے آپ کو یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا چاہیے علامہ سیف عبدالطارق صاحب کا، اور یہ درس ہے ان کا، سورہ بقرہ کی پلے لسٹ میں آ کے درس کو سنیں تو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے گا، میں کہوں گا تو ہی سمجھ میں آئے گا۔ یہ لے لیتے ہیں اس کے ورڈ ٹو ورڈ میننگ۔ او کصیب من السماء، او کا مطلب یا، کصیب، کصیب کا مطلب جیسے ہم پڑھ چکے ہیں اللہم صلی، کما اور کا یہ تبھی ہم نے پڑھا تھا لیول 1 میں، کا مطلب ہوتا ہے جیسے۔ صیب بارش، او کصیب یا جیسے بارش، من السماء آسمان سے، من کا مطلب سے، اور یہ سما آسمان، یہ سماوات نہیں لکھا ہے، یہ سما لکھا ہے۔ من السماء آسمان سے، بارش کے ہونے میں کئی آسمانوں کا دخل نہیں ہے۔ اور کصیب من السماء، یا جیسے بارش آسمان سے، فیہ ظلمات، فیہ اس میں، کس میں؟ بارش میں، ظلمات اندھیرے ہوں، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہوں۔ یہ ظلمات کی بات چل رہی ہے، اس سے ریلیٹڈ ٹاپک چل رہا ہے، تو اسی کے اندر اندھیرے کی بات بھی چل رہی ہے۔ ورعد وبرق، وا کا مطلب اور، رعد وبرق گرج اور چمک، رعد رعد گرج اور برق چمک۔
یا جیسے بارش ہو آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج ہو اور چمک. یہ مثال سے کچھ سمجھائی جا رہی ہے بات منافقین کے بارے میں. یجعلون وہ ڈالتے ہیں اصابعہم، دیکھیے یہ انگلیوں کے لیے ہیں، اصابع یہ انگلیاں، تو اصابعہم وہ ڈالتے ہیں، یجعلون وہ بنا لیتے ہیں یا ڈالتے ہیں، کیونکہ اگلے لفظ سے یجعلون کا جو مطلب لیا ہے وہ اس سے لیا ہے اصابعہم سے، تو وہ ڈالتے ہیں یا وہ بنا لیتے ہیں کیا؟ اصابعہم ان کی انگلیاں، فی میں آذانہم ان کے کانوں میں. تو ترجمہ میں لکھا ہوا مل جائے گا آپ کو، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. اصل میں وہ ڈالتے ہیں یا وہ بنا لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، وہ ڈال لیتے ہیں ان کی انگلیاں ان کے کانوں میں، یعنی کہ وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں. من الصواعق، من کا مطلب سے صواعق کڑک، یہ گرج چمک کڑک، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، حذر ڈر، موت موت کے ڈر سے. یا بارش جیسے بارش آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے. واللہ اور اللہ محیط گھیرے ہوئے، واللہ محیط اور اللہ گھیرے ہوئے بالکافرین کافروں کو. بات منافقین کی چل رہی ہے اور ان کو یہاں پہ سرٹیفیکیشن بھی مل گیا کافر ہونے کا. یہ سخت معاملہ ہے بہت. پھر آگے یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی. اب دیکھیے کاد برل، یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف اچک لے، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو. دیکھیے انگلی ڈال رہے ہیں کانوں میں، کس کی وجہ سے؟ اپنی انگلیوں کو ڈال رہے ہیں اپنے کانوں میں اس کی کڑک کی وجہ سے اور موت کے ڈر سے. اب وہ آنکھیں بھی تو رہ گئی نا کھلی ہوئی. یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف، دیکھیے ویسے قاعدہ کہتے ہیں اس نے خفیہ تدبیر کی، اس نے پلاننگ کی، یہ بھی ہوتا ہے، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. بہرحال تو یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی اچک لے ابصارہم ان کی آنکھوں کو. کلما جب بھی، اب بجلی ایسا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چمک لے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ کلما جب بھی، اضاء چمکتی ہے، کون؟ لہم ان پر، بجلی جب بھی چمکتی ہے بجلی ان پر، مشوا فی وہ چلنے لگتے ہیں. پہلے ایک مثال تھی بتائی جا رہی ہے، بجلی چمکی کچھ روشنی ہوئی وہ چل پڑتے ہیں، مشوا فی. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب، اب ظاہر سی بات ہے ہر وقت تو نہیں چمکتی بجلی. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب، اظلم یہ ظلمات اندھیرا، اور جب اندھیرا چھائے، اظلم. وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان سب پر، قاموا کھڑے رہ جاتے ہیں، کھڑے یا ہو جاتے ہیں. یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء لہم مشوا فی جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کا مطلب اور، لو کا مطلب اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ، لا مطلب لازمن، ذہبا لازمن لے جا، ذہبا دیکھیے ذہبا وہ لے گیا، اور ذہبا کے بعد دیکھیے بھی آ رہا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے سبق میں، لا ذہبا بھی وہ لازمن لے جاتا،
کیونکہ اوپر لو بھی آ گیا، اور اگر چاہتا اللہ لازمن لے جاتا، چھین لیتا، بسمعہم ان کی سماعت، بسمعہم ان کی سماعت سننے کی صلاحیت، وابصارہم اور ان کی بصارت. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے. ان اللہ بے شک اللہ علی پر، کل ہر شیء ہر چیز پر، قدیر کنٹرول رکھتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا ہر چیز پہ کنٹرول ہے، اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے کچھ بھی، اس کا یہ مطلب ہے. ایک بار اور لے لیتے ہیں، اور میں آپ سے پھر کہوں گا کہ ان کو سنیں ضرور، ورنہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں لفظ بلفظ دیکھنے کے بعد بھی. قرآن بہت لٹریری کلام ہے، اور قرآن غور و فکر کے لیے آیا ہے. جو غور و فکر کرتے ہیں وہ اس میں سے خزانے نکال لیتے ہیں، وہ ایسی بات رکھ لیتے ہیں سامنے نکال کے. آپ اور ہم کریں گے ہم بھی سیکھ لیں گے، مگر ابھی غور و فکر کرنے کے لیے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. او کسیب من السماء فی ظلمات و رعد و برق، یہ جیسے بارش و آسمان سے جس میں اندھیرے ہوں اور گرج اور چمک. یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کی وجہ سے، موت کے ڈر سے. اللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرے ہوئے ہے کافروں کو. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی آنکھوں کو. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی چمکتی ہے ان پر تو وہ چلنے لگتے ہیں اس میں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو ضرور چھین لیتا ان کی سماعت کو، ان کی بصارت کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ کنٹرول رکھتا ہے. اس کے اندر کون کون سے اسم آئے؟ اس کے اندر آیا سما، سما، سما کا جمع سماوات، اور جی یہ آیا سما کا مطلب ایک آسمان، اور اس کی جمع ہوتی ہے سماوات. پھر ایک آیا ظلمہ، ظلمہ اندھیرا، اور اس کی جمع ظلمات، اندھیروں کی جمع ظلمات. اور یہ دیکھیے اسبوع، اصابع، دیکھیے ابھی دیکھیے یہ آپ نے پڑھا ہے اصابع انگلیاں، تو اسبوع ایک انگلی، اسبوع ایک انگلی، اور یہ اصابع بہت ساری انگلیاں. اچھا جی دیکھیے آذانہم، یہ کان، کان کی جمع، اذن ایک کان، اور آذان بہت سارے، ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے اور صاعقہ، یہ دیکھ رہے ہیں کڑک، ایک کڑک، اور اس کی جمع صواعق، صاعقہ ایک اور صواعق اس کی جمع. تو اس کے اندر یہ اسم آئے تھے، دیکھ لی کون کون سا آیا. پہلے سما آیا، سماوات اس کی جمع ہو جائے گی، بہت سارے آسمان. اچھا جی پھر ظلمات، ظلمات سے ظلمات بن گیا. اور یہ ابھی ہم نے دیکھا اصابع، یہ نیا ہے ہمارے لیے، اس کو دیکھ لیجئے ایک بار. اسبوع، اور اس کی جمع ہو گئی ہماری اصابع، یہ اصابعہم. اور یہ آذانہم اذن، آذانہم کان، کان کی جمع. اور یہ دیکھیے صواعق، اس میں آنے والے وربس کیا ہیں، فعل کیا ہیں، آئیے دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ جو دکھ رہے ہیں شروع کے چار، جعل، حضر اور خطف اور ذہاب، یہ جعل، حضر، خطف اور ذہاب، یہ چاروں لال لال اس کے اندر کر دیے کیونکہ یہ چاروں صحت مند والے ہیں. اور یہ نیچے کے جو تین ہیں پیلے پیلے، یہ کمزور ہیں. دیکھیے پریکٹس کر لیتے ہیں. جعل، جعل 346 بار آیا ہے. جعل اپنے آپ میں فتح کی برادری کا آپ کو دکھ رہا ہے، تو پڑھیے میرے ساتھ. جعل اس نے بنایا، یجعل وہ بناتا ہے، اجعل بنا، جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، اور جعل بنانا. ایسے اگلا ہے حضر،
یہ دیکھیے یہ کہاں پڑھا ہم نے ابھی, دیکھیے یہاں پڑھا ہم نے. جب ٹیکسٹ میں ملے گا تو زیادہ سہولت ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ ہے حضر الموت, حضرا یہاں سے ملا ہمیں, تو حضرا مطلب وہ ڈرا موت کے ڈر سے. تو یہ لفظ ہے, اس کا ماضی بننا ہے. یہ دیکھیں ہم ذرا غور سے, ہا زبر ہا زال دے دی حضیرہ, اور یہ کس برادری کا ہے؟ سمیہ برادری کا. یہ آپ کو دکھ رہا ہے صاف صاف, سمیہ برادری کا, سمیہ یسمعو. تو حضیرہ یا حضرو, پڑھیے میرے ساتھ, حضیرہ وہ ڈرا, یا حضرو وہ ڈرتا ہے, احذر ڈر, حاضر حاضر بڑا والا ہے, بڑی ہے, ڈرنے والا, محذور جس سے ڈرا گیا, اور حذر ڈرنا. اگلا ہے دیکھیے خطیفہ, یہ کہاں سے آیا؟ یہ یہاں سے آیا, دیکھیے کہاں ہے؟ تیسرے نمبر پہ. یہ یختفو, یختفو اچکلے, وہ اچکتا ہے. یختفو کا مطلب وہ اچکتا ہے. تو دیکھیے اس کا کیا بن کے آیا؟ یہ بن کے آیا جی. تیسرا والا ہم دیکھیں, یہ خطیفہ اس نے اچکا نا, خطیفہ یہ کس برادری کا ہے؟ یہ بھی سین سمیہ برادری کا ہے, یعنی کہ سمیہ یسمعو, خطیفہ یختفو. تو پڑھیے میرے ساتھ, خطیفہ اس نے اچکا, یختفو وہ اچکتا ہے, اختف اچک, خاطف اچکنے والا, اور مخطوف جس کو اچکا گیا, اور خطف اچکنا. اگلا ہے ذہابہ. ذہابہ تو ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا تھا. ذہابہ کا مطلب وہ لے گیا. یہ ذہابہ کا مطلب وہ گیا, اور ذہابہ کے ساتھ بھی آتا ہے تو لے گیا. تو ذہابہ, اور یہ بھی فعال اسٹائل کا ہے, یہ فتحہ اسٹائل کا ہے. ذہابہ یذهب جیسے فعل یفعل تھا. تو پڑھیے میرے ساتھ, ذہابہ وہ گیا, یذهب وہ جاتا ہے, اذهب جا, راہب جانے والا, ڈیش کوئی ایسا تو پڑھ نہیں رہا, جا رہا چلا جا. یہ ہو جائے گا ذہاب, یہ عمل جو ہے جانا. یہ تو ہم نے پڑھے صحت مند والا. کمزور والا کیا ہے؟ ماتا. دیکھیے ماتا کہاں ملا ہمیں؟ یہ پیلا والا آپ پہلا دیکھیے, یہ کہاں گیا جی؟ یہ ماتا, حضر الموت, ماتا. تو یہ دیکھیے ماتا کس برادری کا ہے؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی. دیکھیے دیکھیے ماتا کیا لکھا ہے؟ کالا, کالا فیملی کا ہے یہ ماتا. پڑھ لیے میرے ساتھ, ماتا وہ مرا, ٹھیک ہے, ماتا وہ مرا. یموتو وہ مرتا ہے, مت مر, میت مرنے والا. یہ ہو گیا خالی, جو مر رہا ہے کوئی ایسا تھوڑی ڈال رہا ہے کسی کے اوپر. اور یہ عمل کیا ہے؟ موت, مرنا. اچھا جی, پھر اگلا ہے دیکھیے ماتا ہو گیا, اور اگلا یہ ہے دیکھیے مشوفی. مشوفی وہ چلا, وہ لکھا ہے نا مشوفی وہ چلنے لگتے ہیں اس میں. تو مشا کا مطلب وہ چلتا ہے. تو اس کا یہ کس برادری کا ہے یہ دیکھتے ہیں جی. دیکھیے مشا, میم دبرما, شین کھڑا دبر, اور یا, یہ اس کے اندر ایک حرف علت ہے. میم شین یا اس کا روٹ ورڈ ہے, 22 بار آیا قرآن میں. تو پڑھیے میرے ساتھ, مشا وہ چلا, یمشی وہ چلتا ہے, امشی چل, ماشن چلنے والا,
डैश, चलने वाला किसी और पर तो थोड़ी डाल रहा है, डैश। और ये मशी। अगला है कामा, ये भी कामा का मतलब वो खड़ा हुआ। कद कामत सलाम में पढ़ा था हमने, चलिए पढ़िए मेरे साथ। ये भी हुर्फ इल्लत वाला है। कामा अपने आप में एक टाइप है। काफ वा और मीम, ये इसके रूट वर्ड में काफ वा और मीम है। 55 बार आया कुरान में, चलिए पढ़िए। कामा वो खड़ा हुआ, यकूमु वो खड़ा होता है, कुम खड़ा हो। ईसा अलैहि सलाम के बारे में ना वो कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, खड़ा हो जाए अल्लाह के हुक्म से, तो कुम खड़ा हो। काइम खड़ा होने वाला, जो खड़ा हो गया किसी पर असर थोड़ी डाल रहा है, तो ये हो जाएगा डैश। और क़ियाम या कौमा खड़ा होना। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल था। देखिए एक बार और देख लेते हैं हमने कौन कौन से वर्ब्स पढ़े। जायला या जलूना पढ़ा हमने, और हमने हजरा हजरा पढ़ा, और जी हमने ये यख्तफू पढ़ा, और हमने ज़हाबा पढ़ा। ये तीनों थे सेहतमंद। और फिर हमने माता पढ़ा, और जी हमने मशी पढ़ा, और हमने कामा पढ़ा, कामा कामू। ये तीनों कमज़ोर वाले थे। इन आयत को अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, इनको समझें, और अल्लाह से दुआ करें या अल्लाह मुनाफिकीन वाली सिफात हमारे अंदर हैं तो वो दूर हो जाएं। उसके लिए कुरान को भी पढ़ना पड़ेगा। कुरान पल पल आपसे बात करता है कि देखो ये सही नहीं चल रहा है, ये गलत कर रहे हो। तो ये हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हुआ, सबक नंबर 30 का पहला पोर्शन।